واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہو، فیس بک پہ تلاش کرتے ہو، انسٹاگرام پہ میسج میں رہتے ہو، اور اس کے بعد بات نہیں بنتی ہے تو کسی کی بیٹی بہن پہ غلط نظر ڈال کے اسے گھر سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا، امام الانبیاء کانفرنس کے اس اسٹیج سے نثار احمد رضوی دعوت دے رہا ہے، جو لڑکا کسی کی بیٹی کو بہن کو بھگا کے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو اندر کانٹیکٹ رکھی ہوئی ہے کسی لڑکا سے کہ بھاگ کے شادی کر لوں گی، یاد رکھنا جو لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں بیٹا یاد رکھنا، کبھی تمہیں خوشی کی مہک بھی نہ لگے گی، خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کو رولا رہے ہو، باپ کو رولا رہے ہو۔ کیا تیرے باپ نے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، تیری پرورش کیا تھا کہ باپ کو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہ رکھو گے، اپنی ماں کو رونے پہ مجبور کرو گے؟ ارے نادان، جس خوشی کی تلاش میں تم نے بھگا کے شادی کیا ہے، سماج بھی ناراض ہے، تیری ماں بھی ناراض ہے، تیرا باپ بھی ناراض ہے۔ پوچھو جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بھلائی چاہتے ہو زندگی کی تو یہ کہہ کے خاموش ہو جاؤ، میرے ماں باپ جس میں راضی ہو ہم اسی میں راضی رہیں۔ مزار شریف پہ گئے، دیوا شریف گئے، بریلی شریف گئے، اجمیر شریف گئے، ٹھیک ہے؟ تو جانے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مزار کا طواف نہ کرو، مزار کو بوسہ بھی نہ دو، ٹھیک ہے؟ چادر میں سر بھی نہ گھساؤ، قبر سے دور رہو، مزار سے دور، 4 ہاتھ دور، پاؤں کی طرف، سر کی طرف نہیں۔ وہیں سے سلام کرو، وہیں سے فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے دعا کر لو اور نکل جاؤ۔ عالم جب بھی جاتے ہیں کسی ولی کے مزار پہ تو ایسے ہی جاتے ہیں، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، وہ بیچارہ چلا جاتا ہے تو چادر میں سر بھی گھسا دیتا ہے، وہاں پہ مجاور سب رہتا بھی ہے، ظلم و وزورہ کا ٹھیکیدار سب رہتا ہے، گردن پکڑتا ہے، سر اس میں گھسا دیتا ہے، اور گھسانے کے بعد دادا گیری کرتا ہے، نکالو 100 روپیہ، نکالو، اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جا کر کے کچھ لوگ انجانے میں جا کے چوم لیتے ہیں، تو بدعقیدوں نے کیا کہا، یہ سجدہ کرتا ہے، یہی نا الزام ہے جی ہم لوگوں پہ، اور اس بھگلول کو معلوم ہے سجدہ کی شرائط کیا ہے، سجدہ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، قبل سمت کا ہونا ضروری ہے، بہت کچھ ہے، اور ہم لوگ پہ داغ لگا دیا کہ قبر پجوا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ سوال اتنا بھیانک تھا کہ لوگوں کے درمیان ماحول خراب کر دیا، یہ سنی سب قبر کو سجدہ کرتا ہے۔ ابھی یہ ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت بیدم شاہ وارسی علی رحمہ نے پھر ایک لگا دیا، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے۔ اب تو اور ہنگامہ ہو گیا، یہاں سجدہ، یہاں سجدے، اب بوانگے دوحل اعلان کر رہا ہے، یہ سنی کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اور دلیل مضبوط ہو گئی کہ سجدے ہیں اسی در کے، تم لوگ در پہ سجدہ کرنے والے ہو۔ ہنگامہ بپا تھا، سوالات کے بوچھار تھے، علماء پورنیہ سے پوچھا گیا، علماء بہار سے پوچھا گیا، علماء راجستھان سے پوچھا گیا، تشفی بس جواب نہ ملا، تو علماء اہل سنت میں سے کسی نے کہہ دیا، کہاں جا رہے ہو؟ اس کا جواب نہ آسام میں ملے گا، اس کا جواب نہ بنگال میں ملے گا، اس کا جواب نہ بہار میں ملے گا، اس کا جواب نہ مہاراشٹر میں ملے گا۔ جاؤ بھارت کے اس اسٹیٹ میں جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، اتر پردیش میں خبردار فیض آباد میں نہ جانا، الہ آباد میں نہ ملے گا تجھے اس کا جواب، یہاں سہارنپور میں نہ ملے گا اس کا جواب، دیوبند میں نہ ملے گا اس کا جواب، لکھنؤ میں نہ ملے گا، کہاں ملے گا؟ اسٹیٹ ہوگا یو پی، ضلع ہوگا بریلی، شہر ہوگا سوداگران، وہاں پہ جا کے سب سے مت پوچھنا، اسی ایک ذات سے جا کے پوچھنا جنہوں نے تنے تنہا شیعہ کو لاجواب کیا، وہابی کو لاجواب کیا، دیوبندی کو لاجواب کیا، 72 فرقہ باطلہ کے سوالات دیکھ کر تنہا امام عشق و محبت نے سب کو جواب دیا۔ اسی اعلیٰ حضرت کے روضے پہ جا کے کہنا حضور یہ سوالات ہو رہے ہیں، اس کا جواب تو دے دیجئے۔ ایمان کو آپ نے بچایا، عقیدے کو آپ نے بچایا، خانقاہوں کے تقدس کو آپ نے بچایا، ولیوں کے وقار کو آپ نے بچایا، ناموس رسالت کے سپہ سالار بن کے میدان میں آپ آئے، قلم سے آپ نے جہاد کیا، زبان سے آپ نے جہاد کیا، حضور اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، سوال بڑا چھوٹا ہے، اس کے لیے میری کیا ضرورت ہے؟ میرا بیٹا
میرا بیٹا مصطفیٰ رضا جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے، جن کا فتویٰ لاجواب، جن کا تقویٰ لاجواب، اللہ اللہ جاؤ پوچھ لو۔ اب ان سے جب پوچھا گیا تو ارشاد فرماتے ہیں سوال بعد میں ہے جواب پہلے آ گیا، سنگے تیرے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ حضرات میں نے چلا چلا کے بہت بول لیا، آپ لوگ اسی کو کہتے ہیں تقریر۔ شائستگی سے بولے تو بولتے ہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے، یعنی دھیرے دھیرے بولے، بولا چولبے نہ، بولے اس کو دعوت کس نے دیا ہے، نن اسٹاپ بولے سینہ پھاڑ کر کے، بولا کیا تقریر کیا، جبکہ سمجھا کچھ نہیں۔ یہ تو مسئلہ یہ بھی ہے۔ بہر صورت میں حاضر آ گیا ہوں، شہزادہ حضور غازی ملت، عجیب قسمت ہے، اڑیسہ کی سرزمین، غازی ملت کی آمد۔ میرا اس وقت ابتدائی دور تھا، حضرت کی تقریر ہو گئی، اس کے بعد میرا نمبر آیا۔ آج اللہ کا شکر ہے حضرت کے جو بڑے بھائی ہیں نورانی میاں، ان کے ساتھ بھی تقریر ہو گئی۔ آج حضور غازی ملت کے چھوٹے شہزادے کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے، ذرا زور سے بولیے گا آمین۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولیں یا رسول اللہ۔ اب آئیے ذرا کان کھول کے سن لیجئے گا، مجھے یہ پرابلم نہیں ہے کہ بعد میں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا، نہیں، حق بولتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان، کوئی پرواہ نہیں، حق بولو، ٹھیک ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اب آئیے، میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا ڈبل ڈبل، آپ لوگ سنگل بھی نہیں پڑھے۔ قوم کا یہ حال ہے، میں نہ نوجوان ہوں نہ میں بوڑھا ہوں، نوجوان بھی نہیں ہوں اب بوڑھا بھی نہیں ہوں، عمر جو بھی ہے اس میں جو میں نے سفر کیا اس کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے، جہاں جہاں شہر ہو دیہات ہو قصبہ ہو مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں زیادہ تر ایسے مسلمان ہیں جو آج تک اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آیت الکرسی بھی یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آج تک دعائے قنوت یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم، پہلے کون سا قدم رکھے گا، دعا کیا پڑھے گا نہیں معلوم، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد سے نکلنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ پہلے کون سا قدم باہر آئے گا، دعا کیا پڑھی جائے گا، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں واش روم، شوچالے، ٹوائلٹ میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے کہ جب ٹوائلٹ میں جائے تو پہلے کون سا قدم رکھے، دعا کیا پڑھے، جب نکلے تو پہلے کون سا قدم نکالے، دعا کیا پڑھے۔ ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں کھانے کے بعد کی بھی دعا یاد نہیں، اپنے گھر میں کھائے تو کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو دوسروں کی دعوت میں جانے کے لیے لڑائی ضرور کرتے ہیں لیکن کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے کہ دعوت میں گئے تو کیا پڑھیں گے۔ ماحول تو اتنا خراب ہو گیا، لوگ ڈاکو کی طرح ڈکیتی کر کے زبردستی دعوت کرتے ہیں، بارات میں بات طے ہوتی ہے 100 لاؤں گا، لڑکی والا مجبور ہو کر کے 150 کا انتظام کرتا ہے، اور یہ بے شرما اتنا بڑا غدار وعدہ کیا تھا 100 لاؤں گا 200 بارات لے جاتا ہے۔ کبھی کسی عالم سے آپ نے پوچھا یہ جو بغیر دعوت کے لوگ آئے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے؟ بیٹی پہ ظلم کرنے والوں کھانا تو کھانے چلے گئے، اس کے بعد دعا کیا پڑھو گے نہیں معلوم۔ شادی کے لیے کڑکڑانے رہتے ہیں کہ میں جلدی شادی کروں گا، خبیثو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہو، فیس بک پہ تلاش کرتے ہو، انسٹاگرام پہ میسج میں رہتے ہو، اور اس کے بعد بات نہیں بنتی ہے تو کسی کی بیٹی بہن پہ غلط نظر ڈال کے اسے گھر سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا امام الانبیاء کانفرنس کے اس اسٹیج سے نثار احمد رضوی دعوت دے رہا ہے، جو لڑکا کسی کی بیٹی کو بہن کو بھگا کے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا
बैठी हुई है किसी लड़का से कि भाग के शादी कर लूंगी, याद रखना जो लड़का लड़की भाग के शादी कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ बेटा याद रखना कभी तुम्हें खुशी की महक भी न लगेगी, खुशी का चेहरा न देख पाओगे। वजह यह है कि माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो। क्या तेरे बाप ने इसी दिन के लिए पैदा किया था, तेरी परवरिश किया था कि बाप को समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रखोगे, अपनी माँ को रोने पे मजबूर करोगे। अरे नादान, जिस खुशी की तलाश में तुमने भगा के शादी किया है, समाज भी नाराज है, तेरी माँ भी नाराज है, तेरा बाप भी नाराज है। पूछो जिस औलाद से माँ बाप नाराज होते हैं उससे रसूलुल्लाह नाराज होते हैं, उससे अल्लाह नाराज होता है। भलाई चाहते हो जिंदगी की तो ये कहते खामोश हो जाओ, मेरे माँ बाप जिसमें राजी हो हम उसी में राजी रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रात ज़हन को हाजिर कीजिए, दुआ खा लिया, दुआ नहीं मालूम, और शादी कर लिया, मियाँ बीवी जब मुलाकात करे कौन सी दुआ पढ़े नहीं मालूम। बाप का इंतकाल होता है, लड़का मुंबई है, हेलो हाँ तुम्हारा अब्बा मर गए, बोला इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, तो हम लोग दफन कर दें, बोला खबरदार दफन नहीं करोगे, मैं आऊंगा तब, मैं आऊंगा तब। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इंतकाल हो जाए दफन करो जल्दी, दफन करो, मुंह खोल बोले दफन करो। आई बेटा वहां से कह रहा रिलैक्स, मैं आऊंगा तब। हवाई जहाज से आ रहा है, बागडोगरा उतरा, वहां से आया, रात गई दिन गया, पूरा गांव मातम कदा बना हुआ है, हर आदमी डिस्टर्ब है। उसके बाद आया, पूरे गांव के लोग मुंतजिर थे, आया, ऐसा लड़का आया है, नहाया भी पाक हुआ भी या नहीं वही जाने, क्योंकि फराइज गुस्ल भी मालूम है या नहीं, मालूम है तो अमल किया या नहीं, चलो जैसे तैसे नहाया। अब आइए, ये वही लड़का है जो जनाजा को रुकवा के रखा है, मस्जिद को छुएगा क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम, कांधा कैसे लगाएगा नहीं मालूम, चला गया कब्रिस्तान, जनाजा सामने है, बेटा इस लायक नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाए, इमाम साहब पढ़ा दीजिए, जबकि होना ये चाहिए बेटा पढ़ाए, लेकिन बेटा इस लायक नहीं, इमाम साहब पढ़ा दीजिए। अब बेटा वही है, याद रखिएगा, जो बंबई से आया है, खड़ा है, अब उसको ये नहीं मालूम जनाजे की नीयत क्या होगी। अक्सर ऐसे बेटे हैं, ज्यादातर अगर नियत कर भी लिया तो पहली तकबीर के बाद सना क्या पढ़ेगा, क्या इजाफा करेगा नहीं मालूम, दूसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ भी लिया, तीसरी तकबीर के बाद ये वही बेटा है जो मुंबई से जनाजा रुकवाया लेकिन दुआ ना पढ़ सका। ज्यादातर ऐसे बेटे हैं जिनको याद नहीं है कि माँ का जनाजा है तो दुआ क्या पढ़ी जाएगी, बाप का जनाजा है तो दुआ क्या पढ़ी जाएगी। जो नियत इमाम की वो नियत मेरी, तो इमाम को भी पढ़ना है, मुक्तदी को भी पढ़ना है, इमाम भी वो दुआ पढ़ेगा। कितने लोग याद है, कितने लोगों को याद है, मुंबई से बेटा आया है, सुन लो अम्मा तुम लोग सुन लो, बहुत चर्बी रहती है, बेटा पे फखर होता है और आप लोग को बहुत नाज रहता है। बेटा बाप का जनाजा सामने है, ये उलमा दूर के रिश्तेदार भी नहीं थे, जान पहचान वाले थे, मालूम हुआ कि मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, ये उलमा दूर के थे, इन्होंने जाके सही सही दुआ पढ़ दिया और ये माल का वारिस होगा, जायदाद ये लेगा, पैसा ये लेगा, इसके जिगर का टुकड़ा है, लेकिन बाप के लिए दुआ न पढ़ सका, बाप के लिए दुआ न कर सका। बाप की रूह उस वक्त तड़प जाती है, मैंने क्या खोया मैंने क्या पाया, काश के अपने बेटे को आलिम बना दिया होता, काश के अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया होता, काश के अपने बेटे को दीनदार बना दिया होता। तो सारे उलमा की दुआ एक तरफ, बाप के लिए बेटे की दुआ एक तरफ, लेकिन बेटा इस लायक नहीं है, नहीं है इस लायक। अब सुन लो गौर से, बेटा जिस पे नाज करते हैं उसका हाल क्या है, अल्लाह अकबर, नियत बांधे हुआ है और याद ही नहीं तो क्या पढ़ेगा, सिर्फ मक्खी की तरह भिन भिनाएगा और लबों को हिलाता रहेगा वो टेढ़ा करके, ताकि लोग समझे पूरा सूरह यासीन इसी में पढ़ रहा है। स्पीड में लबों को हिलाएगा ताकि कोई देखे तो न समझे कि चुप है, इसको याद नहीं है, हिलाता रहेगा, जबकि याद नहीं है। अगर आप लोग को याद है तो सुन लीजिए, दुआ क्या पढ़ी जाएगी,
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہی دعا پڑھی جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ عورتوں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کو جنازہ میں جانا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو نماز جمعہ پڑھنا نہیں ہے، اس کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو عیدین کی نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کو کیا پرابلم ہے؟ مہینے میں چھٹی بھی اس کی ہو جاتی ہے، 3 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، کوئی 5 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو مرد ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، عیدین کی نماز بھی پڑھنا ہے، 5 وقت بھی پڑھنا ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، سوچئے باپ کا جنازہ ہوگا، بیٹا نہ پڑھے گا تو باپ کی روح تڑپے گی یا نہیں؟ ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا؟ چڑیا کے بچے کو اڑنے کے لیے کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شیر کے بچے کو چنگھارنے کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان کا بھی بچہ ایسا ہو جو دینی تعلیم سے بالکل مالا مال ہو، تاکہ دنیا دیکھے تو کہہ دے بیٹا جب ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا، جب غلام ایسا ہے تو ان کا آقا کیسا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سنیے، یہ تو بات ہو گئی کتنی کمیاں ہیں، ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ گھر میں کیسے جائے نہیں معلوم، اپنے گھر میں کیسے جائے صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، گانا گاتے گاتے جائے گا، جھومتے جائے گا، گانا گاتے گاتے جائے گا، اور اس کے بعد کہے گا ہائے لگے اس کا باپ مر گیا، ماتم کر رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ ذرا زور سے بول لیجئے، زور سے۔ اس لیے صرف اتنا پڑھو گے تو شیطان باہر رہ جائے گا، بسم اللہ کی برکت کے ساتھ تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سلام ضروری ہے، بغیر سلام کے گھر نہ جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں معلوم ہے، ہاں کتنی باتیں ہیں جناب، ناخن کاٹنے کا تو ڈھنگ معلوم ہی نہیں ہے، ناخن ہاتھ کا کیسے کاٹا جائے گا، پاؤں کا کیسے کاٹا جائے گا، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور وہی لوگ مولوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا مولوی ہے، کیا میں لگے کہ خاندانی دشمنی مولوی سے۔ اپنا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ درست نہیں، میں کلیئر بول رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، دوسروں پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں پہلے اپنے بارے میں دیکھیے۔ آج تک الحمدللہ جو سورہ ہے وہ بھی ٹھیک سے یاد نہ کر سکے اور نہیں پڑھ پاتے ہیں، اب مولانا ہی کو انگلی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کچھ مولانا بھی ہے جو اسٹیج پہ ہیرو بننے کے لیے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ اصلاح کا کوئی طریقہ ہے؟ انہی لوگوں کے سامنے جو لگتا پیدائشی مولوی کا دشمن۔ میرے بھائیوں کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیے، تحقیق ہو جائے تو رسوا مت کیجیے، تنقید بھی ہو تو برائے اصلاح، ذلیل کرنے کے لیے اصلاح نہ ہو۔ سنیے آپ عالم کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ جو پڑھتے ہیں بس 2 ہی چیز بتا رہا ہوں۔ توس تسمیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ صبح آرام سے بیٹھے رہو، ایک بھی آدمی ادھر نہیں جائے گا، ورنہ یاد رکھیے گا مسافر دعا کرے گا، شہزادہ غوث اعظم آمین کہیں گے، دعا قبول ہو جائے گا۔ پھنس جائیے گا، اسے ہم بتا دے رہے ہیں، ریلیکس میں رہیے۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہائے بولے یا رسول اللہ، ذرا اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ خاندان مصطفیٰ، رکیے حضرت رکیے، آپ لوگ چپیے، میں سمجھ گیا۔ آپ لوگ تو لگ رہا فلسطین کا نام سنے ہیں تو لگ رہا آپ لوگ کی بی پی ڈاؤن ہے، آپ جائیے گا کیسے جناب؟ کمال کرتے ہیں، بھر پیٹ لوگ کھا کے آئے ہیں، ہڈی توڑ مسلمان، جب بھی جائے گا تو نلہ ہی مانگے گا، ہڈی کو توڑے تو دانت ٹوٹے چاہے کچھ کرے۔ اور یہاں پہ آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے لگے لاک ڈاؤن میں دلی سے پیدل آئے ہیں، آج ہی پہنچے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک سے بولیے خاندان مصطفیٰ، آواز کھول کے، خاندان مصطفیٰ، دیوانہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے،
چپ رہنے والا کیا کرے گا؟ اللہ رسول کا نام نہیں لے پاتا۔ میرے بھائیوں بالکل بیدار رہیے، اپنے آپ کو بالکل